السلام علیکم، ویلکم ٹو بسم اللہ اسپیشل ایجوکیشن اکیڈمی۔ بسم اللہ اسپیشل ایجوکیشن اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر آپ ہماری اکیڈمی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا رابطہ نمبر ہے 0317787394۔ شکریہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی بریل کیا ہے اور بریل کب ایجاد ہوئی۔ اگر آپ ان تمام باتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ بریل ایک رائٹنگ میتھڈ ہے، ایک ایسا رائٹنگ میتھڈ جس کو سیکھ کر ایک بلائنڈ بچہ اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھ سکتا ہے۔ بریل میتھڈ بیسیکلی 6 ڈاٹس پر مشتمل ہوتا ہے۔ انہی 6 ڈاٹ سے اردو کے حروف تہجی اور انگلش کے الفابیٹس بنتے ہیں۔ ان کی ڈیفرنٹ شیپس ہوتی ہیں، ان کے ڈیفرنٹ ڈاٹس ہوتے ہیں جن کو یاد کر کے ایک بلائنڈ بچہ بریل سیکھ سکتا ہے۔ جب بچہ بریل سیکھنا شروع کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے الف ب اور اے بی سی کے ڈاٹس یاد کروائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو بریل لکھنا سکھائی جاتی ہے۔ بریل لکھنے کے لیے ڈیفرنٹ ٹولز ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلے سکسر کا استعمال کرنا سکھایا جاتا ہے۔ سکسر ایک چھوٹا سا باکس ہوتا ہے لکڑی کا جس میں 6 ڈاٹس ہوتے ہیں۔ 3 ڈاٹس رائٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں اور 3 ڈاٹس لیفٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ سکسر کی ایک ویڈیو ہمارے چینل پہ آلریڈی اپلوڈ ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ مزید ویڈیوز بھی ہم لائیں گے سکسر پر، سکسر کا یوز کرنا سکھائیں گے۔ ابھی اس ویڈیو میں صرف آپ کو ان کے نام بتاؤں گی۔ سکسر کے بعد آتا ہے بریل بورڈ۔ بریل بورڈ بھی ایک لکڑی کا بنا باکس ہوتا ہے اور اس میں مزید چھوٹے چھوٹے باکس ہوتے ہیں۔ بریل بورڈ کے بعد بریل فریم آتا ہے۔ بریل فریم پلاسٹک کا بنا ہوتا ہے اور اس میں لائنز ہوتی ہیں، 27 لائنز ہوتا ہے، یہ کچھ 4 لائنز ہوتے ہیں اور ایک لائن میں 30 سیلز ہوتے ہیں اور ایک سیل میں 6 ڈاٹس ہوتے ہیں۔ اور اس بریل فریم میں پیپر لگا کے ایک پن کی مدد سے، ایک پن ہوتی ہے جس کو ہم سٹائلس کہتے ہیں، اس کی مدد سے ڈاٹس ابھارے جاتے ہیں پیپر پہ، اور پھر ان ڈاٹس کو جو ابھرا ہوتا ہے پیپر پہ، جو ابھر کے آ جاتا ہے، جو ڈاٹس بن جاتے ہیں، ان کو چھو کے فنگر سے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ تھی بریل۔ باقی ان ٹولز پہ مزید ویڈیوز ہم بنائیں گے، ان کو یوز کرنا، ان پہ ہم کیسے لکھ سکتے ہیں، اس سب کے بارے میں بھی ویڈیوز ہم جلد اپلوڈ کریں گے۔ اس کے بعد اگر بات کریں بریل کی ہسٹری کی کہ بریل کس نے ایجاد کی، تو بریل لوئی بریل نے ایجاد کی۔ لوئی بریل 1809 میں پیرس میں پیدا ہوا۔ لوئس بریل کے فادر ایک ورک شاپ میں کام کرتے تھے جس میں وہ ڈیفرنٹ اوزار بنایا کرتے تھے۔ جب لوئس بریل 3 سال کا ہوا تو اس کی آنکھ میں ایک اوزار لگ گیا جس کی وجہ سے اس کی بینائی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ جب لوئی بریل 5 سال کا ہوا تو اس کی بینائی مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ لوئس بریل کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ 1819 میں اس نے رائل انسٹیٹیوٹ فار بلائنڈ یوتھ میں ایڈمیشن لیا، جو آج کل نیشنل انسٹیٹیوٹ فار بلائنڈ یوتھ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس اسکول کو دنیا کا پہلا نابینا افراد کا اسکول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس اسکول کے پرنسپل کا نام ویلنٹائنز ہاوے تھا، جو خود تو نابینا نہیں تھا لیکن خدمت خلق کے جذبے کی وجہ سے اس نے یہ اسکول کھولا ہوا تھا۔ اس اسکول میں ہاوے سسٹم کے تھرو نابینا بچوں کو پڑھایا جاتا تھا، جو کہ پیپر کو گیلا کر کے اور اس میں نفاست سے کوپر تار کو جوڑا جاتا تھا۔ اس طریقے کی خامی یہ تھی کہ اس طریقے سے تیار کی جانے والی کتابیں بہت وزنی ہوتی تھیں اور ان کا حجم بھی بہت زیادہ ہوتا تھا، اس وجہ سے زیادہ کتابیں تیار نہیں کی جا سکتی تھیں۔ لیکن اس دور میں اس طریقے سے بہتر نابینا افراد کے پڑھنے کے لیے اور کوئی طریقہ نہیں تھا، اس لیے اس ٹائم پہ نابینا افراد کو اسی طریقے کے تھرو پڑھایا جاتا تھا۔ لیکن جب 1821 میں لوئس بریل چارلس بابل فوجی کیپٹن کے نائٹ رائٹنگ سسٹم سے متعارف ہوا تو اس نے بھی نابینا افراد کے لیے ایک ایسا ہی نظام بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ چارلس بابل ایک فرانسیسی فوجی کیپٹن تھا جس نے لکھنے پڑھنے کا ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا تھا جسے جنگ کے دوران فوجی استعمال کر کے بغیر کسی
گفتگو اور بغیر روشنی کے ایک دوسرے کو اپنا پیغام پہنچا سکتے تھے۔ اس طریقے میں یہ تھا کہ ایک پیپر پر کچھ پیٹرن ابھارے جاتے تھے، کچھ شیپس بنائی جاتی تھیں، جس کے تھرو وہ لوگ اپنا پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے تھے اور اس کو چھو کر پڑھا جاتا تھا۔ لیکن چارلس بابل کا بنایا ہوا یہ سسٹم بہت ہی مشکل تھا، اس لیے فوج نے اس کو رائج نہیں کیا۔ چارلس بابل کے اس سسٹم سے لوئس بریل کو ایک آئیڈیا مل گیا اور اس نے بھی نابینا افراد کے لیے ایک ایسا ہی سسٹم بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ اس طرح 8 سال کی انتھک محنت کے بعد 1829 میں لوئس بریل بریل سسٹم بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ بریل سسٹم میں 6 ڈاٹس کی مدد سے ڈیفرنٹ پیٹرن بنائے گئے اور ان پیٹرن سے ساری الف بے اور اے بی سی بنائی جاتی تھیں۔ اس سسٹم سے تھوڑی سی محنت کے بعد ایک نابینا بچہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکتا ہے، اپنی کتابوں کو بریل میں لکھ سکتا ہے اور پڑھ سکتا ہے۔ بریل سسٹم کو 1949 میں یونیسکو نے پوری دنیا میں رائج کیا۔ آہستہ آہستہ اس سسٹم نے مزید ترقی پائی اور اب پوری دنیا میں نابینا افراد اس سسٹم کو سیکھ کر، اس طریقے کو سیکھ کر اپنی تعلیم کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ 1852 میں لوئس بریل کا انتقال ہو گیا اور بریل کا عالمی دن 4 جنوری کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں صوبائی لیول پر ڈائریکٹوریٹ آف اسپیشل ایجوکیشن کے ادارے بنائے گئے ہیں اور ڈائریکٹوریٹ آف اسپیشل ایجوکیشن میں ہی جزوی طور پر ایک ادارہ بنایا گیا ہے جسے بریل پریس کہتے ہیں۔ اس ادارے میں بریل بکس پرنٹ کی جاتی ہیں۔ جس طرح سے عام بچوں کی بکس پرنٹ کی جاتی ہیں، اسی طرح بلائنڈ بچوں کے لیے بکس بریل میں پرنٹ کی جاتی ہیں۔ یہ ادارہ کلاس 1 سے لے کے 4th ایئر تک یعنی BA تک بکس بریل میں پرنٹ کرتا ہے، اور پھر یہ ادارہ اپنے صوبے میں موجود اسپیشل ایجوکیشن کے سینٹرز اور اسپیشل ایجوکیشن کے سکولز میں یہ بکس پرووائڈ کرتا ہے تاکہ ان سکولز میں پڑھنے والے بلائنڈ بچے بغیر کسی مشکل کے اپنی تعلیم حاصل کر سکیں۔ امید کرتی ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔